خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس لوکا کے مطابق۔ پہلے باب کی 26ویں آیت سے سنتے ہیں۔ ان دنوں میں چھٹے مہینے جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے جلیل کے ایک شہر میں بھیجا گیا جس کا نام ناصرت تھا، داؤد کے گھرانے کی ایک کنواری کے پاس جو یوسف نامی ایک مرد سے بیاہی ہوئی تھی۔ اس کنواری کا نام مریم تھا، اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام اے پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے۔ اور وہ اس کلام سے گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ اور فرشتے نے اس سے کہا، اے مریم نہ ڈر، کیونکہ تو نے خدا کے نزدیک فضل پایا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھے گی۔ وہ بڑا ہوگا اور حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے میں ہمیشہ تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ تب مریم نے فرشتے سے کہا، یہ کس طرح ہوگا جبکہ میں مرد سے نہ واقف ہوں؟ فرشتے نے جواب میں اس سے کہا، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور حق تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ قدوس مولود خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور دیکھ تیری رشتہ دار الصبات کی بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور یہ اس کا جو بانجھ کہلاتی تھی چھٹا مہینہ ہے، کیونکہ خدا کی کوئی بات ہرگز بے قدرت نہ ہوگی۔ اور مریم نے کہا، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ پاک انجیل کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ مسیح خداوند میں نہایت عزیز مومنین، روزوں کے ایام برکات اور فضائل حاصل کرنے کے ایام ہیں جو ہمیں توبہ کی دعوت دیتے ہیں، مسیح خداوند کے دکھوں پر دھیان و گیان کرنے کی دعوت دیتے ہیں، نئی زندگی حاصل کرنے کی دعوت دیتے ہیں، خداوند خدا کے قریب آنے اور اس کی آواز کو سننے کی۔ اس کے ساتھ ساتھ روزوں میں دو بڑی خاص عیدیں منائی جاتی ہیں۔ 19 مارچ کو ہم نے مقدس یوسف کی عید منائی، جس کا رویہ بہت ہی اچھا تھا، نیک، ایماندار، وفادار، ثابت قدم، محنتی اور خدا کی سننے والا، کسی کا نقصان نہ کرنے والا۔ اس کی زندگی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے، تابعداری سکھاتی ہے، خدا کی باتوں کو سننا سکھاتی ہے، محنتی ہونا سکھاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ کسی کو بدنام نہ کریں، نہ کسی کے لیے پریشانی کا سبب بنیں، بلکہ دوسروں کی بہتری چاہیں۔ مقدس یوسف جو کسی کو بھی بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا اور نہ ہی کرتا ہے، اس کی زندگی حلیمی کی زندگی تھی اور بڑا ہی محنتی تھا۔ مقدس یوسف کا چناؤ ہوا تاکہ وہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا زمینی باپ کہلائے، اس کی تربیت، اس کی پرورش میں اہم کردار ادا کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی نجات میں اپنا اہم کردار ادا کرے۔ تو مقدس یوسف نے اس کا چناؤ ہوا کہ وہ بنی نوع انسان کے لیے، ان کی نجات کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اور اس نے خدا کے اس فیصلے کو، خدا کے اس منصوبے کو قبول کیا، خدا کی مرضی کو پورا کیا، اپنی نہیں۔ اس نے اپنی خوشیاں چھوڑ دیں، اس نے اپنے پلان چھوڑ دیے، اس نے خدا کی باتوں کو اولویت دی۔ اس کی اپنی بھی زندگی تھی،
اپنی بھی لائف تھی، مگر اس نے ان سب کو جو ہے وہ اولویت نہیں دی، بلکہ خدا کی مرضی کو، خدا کیا چاہتا ہے، اس نے اپنی ساری خوشیاں چھوڑ دیں اور خدا کی مرضی کو پورا کیا۔ اس نے چناؤ کیا کہ مجھے خدا کی مرضی پوری کرنی ہے، جس طرح آج کی دوسری تلاوت میں بیان کیا گیا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنی زندگی میں خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ جب ہم اپنی مرضی پر کوشش کرتے ہیں کہ میری مرضی پوری ہو جائے، جو میں چاہتا ہوں، جیسا میں سوچتا ہوں، جیسا مجھے خوشی ملے گی، تو ہماری جب ہم اپنی مرضی پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، خوشی حاصل کر سکتے ہیں، مگر ہماری جو کامیابی، جو خوشی ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ جب ہم خدا کی مرضی کے لیے کام کرتے ہیں، پھر ہماری جو خوشی ہوتی ہے وہ نہ ختم ہونے والی بن جاتی ہے، وہ ہمیشہ ساتھ رہتی ہے، ہمیشہ ہمیں خوشی دیتی ہے، ہمیشہ ہماری مدد کرتی ہے، رہنمائی کرتی ہے، سکون دیتی ہے، خدا کے قریب لے آتی ہے، خدا کا پسندیدہ کر دیتی ہے۔ تو یوسف نے بھی خدا کی آواز کو سنا، اس کی مرضی کو پورا کیا اور نجات کے کام میں اپنا کردار دیا، کہ جہاں پر انسان کی بہتری کے لیے ہے، انسان کی نجات کا کام ہو رہا ہے، تو اس نے اپنی خوشیوں کو چھوڑ دیا تاکہ انسان کے لیے جو ہے انسان کی رہائی ہو سکے، خدا کا جو منصوبہ ہے اس میں وہ اپنا کردار ادا کر سکے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی عید منائی جاتی ہے، مقدسہ مریم کی عید بشارت، خوشی کی جو بشارت دی جاتی ہے، خبر دی جاتی ہے، یہ بہت بڑی خوشخبری دی جاتی ہے، جس کی پیشن گوئیاں کی گئی کہ کنواری سے ایک بیٹا پیدا ہوگا، وہ نجات دہندہ کہلائے گا، وہ اپنے لوگوں کو گناہوں سے چھٹکارا دے گا، انہیں رہائی دے گا، انہیں مخلصی دے گا، ان کے لیے زندگی کا دروازہ کھلے گا۔ اور آج مسیح خداوند کی پیدائش سے 9 مہینے پہلے جبرائیل فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آ کر یہ پیغام دیتا ہے، یہ خوشخبری دیتا ہے کہ خدا کی طرف سے ایک خبر ہے، اور خبر بہت بڑی ہے، خوشخبری ہے کہ تجھ سے بیٹا پیدا ہوگا۔ خدا کا منصوبہ یہ ہے، خدا کا پلان یہ ہے کہ وہ بنی انسان کو نجات دینا چاہتا ہے، وہ سب کو بچانا چاہتا ہے، سب کو زندگی دینا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا دنیا میں آئے اور وہ تیرے ذریعے سے دنیا کو نجات ملے۔ مقدسہ مریم کے وسیلے سے، مقدسہ مریم کے ذریعے، مقدسہ مریم کے ہاتھوں سے جو ہے وہ برکات حاصل ہوں۔ مقدس جون میری بیانی کہتا ہے کہ دنیا کی تمام برکات جو ہیں وہ مقدسہ مریم کے پاک ہاتھوں سے ہی تقسیم ہو کر انسانوں تک پہنچتی ہیں۔ تو خدا نے مقدسہ مریم کو چنا تاکہ اس کا روح اس کے بطن میں سے گزر کر انسان بنے، خدا کا روح جو ہے مقدسہ مریم کے بطن سے گزر کر انسان بنے، اور مقدسہ مریم سے جو ہے وہ زندگی کے چشمے پھوٹ پڑیں، تاکہ ہر انسان کو زندگی کے چشموں سے جو ہے برکت مل سکے۔ یہ جو خوشخبری مقدسہ مریم کو ملی، جبرائیل فرشتہ، خدا کی آواز، خدا کی طاقت جو ہے اس کے پاس آتا ہے۔ خدا کے پاک کلام کے صرافین جو تھے خدا کے حضور کھڑے رہتے ہیں اور قدوس قدوس کہتے ہیں، خدا کے نام کو عزت و جلال دیتے ہیں۔ آج وہ مقدسہ مریم کے پاس جبرائیل فرشتہ جو ہے آ کر سلام کرتا ہے، زمینی نام نہیں بلکہ کہتا ہے سلام نہ مریم پرفضل کہہ کر پکارتا ہے، اس کا زمینی نام نہیں بلکہ الہی نام سے اسے پکارا جاتا ہے کہ تجھ پر فضل ہوا ہے، تو فضل سے بڑھ چکی ہے، اور خدا نے تیرا چناؤ کیا ہے تاکہ تجھ سے دوسرے جو ہیں وہ برکت پائیں، نجات حاصل کریں۔ اور خدا کا فرشتہ جو ہے وہ اسے پیغام دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے۔ یہاں پر یہ جو سلام ہے، کیونکہ فرشتے جو ہیں، صرافین جو ہیں، یہ خدا کے حضور کھڑے رہتے ہیں، یہ جو پیغام ملا ہے، پیغام کے ساتھ سلام بھی ہوا ہے، اور یہ خدا کے کہنے سے، جب خدا نے اسے بھیجا وہ فرشتہ خدا کے کہنے سے آیا، وہ خدا کے کہنے سے مقدسہ مریم کے پاس آیا، اور وہ جو الفاظ خدا نے کہے، کلمہ کہا، وہی کلمہ آ کر اس نے پیغام جو ہے مقدسہ مریم کو سنا دیا۔ جو مقام خدا نے اسے دیا تھا، وہ رتبہ بھی، مقام بھی اس نے دیا، اسے سلام کہا ہے، سلام مریم، کیونکہ خدا نے اسے یہ مقام دے دیا ہے۔
یہ مقام خدا نے دیا ہے، اور فرشتہ جو ہے وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے، اسے سلام کرتا ہے، کیونکہ یہ مقام خدا کی طرف سے اسے دیا جا چکا ہے، اس کا چناؤ ہوا ہے، اسے جو کلام ملا ہے وہ خدا کی طرف سے ہے کہ تجھ سے بیٹا ہوگا۔ آج بھی جب ہم سلام مریم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ فرشتے کا پیغام یاد آتا ہے کہ جبرائیل فرشتے نے آ کر مقدسہ مریم کو سلام کیا۔ کس نے سلام کیا ہے؟ فرشتے نے۔ کس نے سلام کیا؟ بالکل، ہمیشہ جو ہے وہ فرشتے ہی مقدسہ مریم کو سلام کرتے ہیں جو نیک ہوتے ہیں۔ جب ہم مقدسہ مریم کو سلام کرتے ہیں تو دیکھیں ہم خدا کے پسندیدہ ہوتے ہیں۔ صرف سلام کون کرتا ہے؟ فرشتے ہی کرتے ہیں، فرشتے ہی کرتے ہیں، جن کی سیرت فرشتوں جیسی ہوتی ہے، جن کا رویہ کردار فرشتوں جیسا ہوتا ہے، جن کی سوچ فرشتوں جیسی ہوتی ہے، وہی مقدسہ مریم کو سلام کرتے ہیں۔ جیسے جبرائیل فرشتے نے آ کر کہا سلام اے مریم، کیونکہ وہ خدا کے قریب ہیں، وہ خدا کی باتوں کو جانتے ہیں، خدا ان پر اپنے جو ہے بید ظاہر کرتا ہے، وہی سلام کرتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کو جانتے ہیں، خدا کو پہچانتے ہیں، خدا کا کلام جانتے ہیں، خدا کی قدرت جانتے ہیں، وہی سلام کر سکتے ہیں جو خدا کا کلام سمجھتے ہیں، خدا کے بیدوں کو جانتے ہیں، وہی سلام کرتے ہیں۔ تو کتنے مبارک ہوتے ہیں آپ جب آپ مقدسہ مریم کو سلام اے مریم کہتے ہیں۔ سلام اے مریم، وہ آپ کو واقعہ یاد آتا ہے، وہ خدا کا منصوبہ یاد آتا ہے کہ خدا نے یہ میرے لیے پلان بنایا تاکہ میری نجات ہو، اور مقدسہ مریم کے ہاتھوں سے ہو، مقدسہ مریم کے وسیلہ سے ہو، میرے لیے زندگی کا دروازہ جو ہے مقدسہ مریم کے وسیلہ سے کھلے، اور تجھ سے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، اپنے لوگوں کو بچانے والا، اپنے لوگوں کو زندگی دینے والا۔ مقدسہ مریم کی زندگی جو ہے وہ ہمیں تابعداری سکھاتی ہے۔ مقدسہ مریم نے پوچھا، سوال کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ پہلی بات کہ جیسے فرشتہ پاس آتا ہے ڈر جاتی ہے، اور پیغام ملا ڈرو مت، کیونکہ تجھ پر تو فضل ہوا ہے، ڈرو مت۔ خدا ہمیں بھی بتاتا ہے مشکل حالات میں جو تابعداری کرتے ہیں، جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں، یہی الفاظ خدا کے ان تک ہوتے ہیں کہ ڈرو مت، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے خداوند ہمارے ساتھ ہے، خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے جو اس کی سنتے ہیں۔ اور مقدسہ مریم ہمیشہ خدا کی سنتی تھی، دعا گو تھی، ثابت قدم تھی، وفادار تھی، حلیم تھی، اور ہمیشہ خدا کی آواز کو سنتی تھی۔ ان کا پیغام، خدا کا پیغام ان کے لیے جو اس کی مرضی کو پورا کرتے ہیں، جو ساتھ دلی کے ساتھ چلتے ہیں، انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ فرشتہ یہ پیغام مقسم ہے کہ تو ہمیشہ سنتی ہے، تو ثابت قدم ہے، تو یہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ڈر کس کو ہوتا ہے، خوف کس کو ہوتا ہے؟ جس کے اندر گناہ ہوتا ہے، جس کے اندر گناہ ہوتا ہے، جس کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی، اسے ڈر ہوتا ہے۔ بلکہ جو ہمیشہ خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مقدسہ مریم جو ہے وہ حلیمی کے ساتھ جب پوچھتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوگا، سوال کرتی ہے کہ میں تو مرض سے ناواقف ہوں، یہ کیسے ممکن ہوگا، یہ بہت ہی مشکل ہے۔ اور خدا کا جو پیغام ہے، جس طرح اس نے سوال کیا اور پھر اپنے آپ کو اس نے تیار کیا کہ وہ اب خدا کی آواز کو سن سکے، اس نے اپنے آپ کو تیار کیا کہ اب مجھے خدا کی آواز کو سننا ہے۔ اب خدا جو ہے اپنے بندی سے کیا فرماتا ہے، جیسے شامل نے کہا اے خدا فرما تیرا بندہ سنتا ہے، تو مقدسہ مریم نے کہا کہ یہ کیسے ہوگا۔ اس نے اپنے آپ کو پیش کیا، اس نے اپنے آپ کو سننے کے لیے تیار کر دیا کہ اے خدا بتا اب تیری بندی سنتی ہے، اور خدا جو ہے وہ اپنا منصوبہ اس پر ظاہر کرتا ہے۔ فرشتے نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور حق تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ قدوس مولود خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ جیسے ہی یہ خوشخبری ملی ہے کہ تجھ سے بیٹا ہوگا، خدا نے تجھے چنا ہے، تو وہیں پر ہی پاک تثلیث نے مقدسہ مریم کے سر پر جو ہے تاج سجا دیا ہے کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا۔ روح القدس بھی ہے، خدا باپ بھی ہے اور خدا
بیٹا بھی ہے، یعنی پاک تسلیس نے وہیں پر ہی اسے وہ مقام دے دیا ہے، رتبہ دے دیا ہے، اور اس پر جو ہے تاج سجا دیا ہے، اسے ملکہ کا رتبہ عطا کیا گیا۔ اور تیری رشتہ دار الصبات کی بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے۔ خدا جو ہے اپنے لوگوں کے لیے ناممکن کام ممکن کرتا ہے۔ مقدسہ مریم بڑی حلیمی کے ساتھ خدا کے اس منصوبے کو قبول کرتی ہے، خدا کی اس رضا اور مرضی کو قبول کرتی ہے کہ میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ اے خدا، جیسا تو چاہتا ہے، جیسا تو کرنا چاہتا ہے، جیسا تو زندگی دینا چاہتا ہے، میرے لیے تیرے قول کے مطابق ہو۔ میں حاضر ہوں، میں اپنے آپ کو پیش کرتی ہوں، اے خدا میں اپنے آپ کو پیش کرتی ہوں، میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ ہم بھی روزوں کے ان ایام میں مقدسہ مریم کی زندگی پر غور کریں، جس نے اپنے آپ کو دوسروں کی نجات کے لیے پیش کر دیا۔ مقدس یوسف نے بھی اپنی خوشیوں کو ترک کر دیا، اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، اپنی زندگی کو چھوڑ دیا، اپنی خوشیوں کو چھوڑ دیا، اور خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ جیسا خدا نے کہا، اسی وقت فرشتہ جب اسے کہتا ہے کہ اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آ، تو وہ اٹھتا ہے اور فوراً خدا کی مرضی کو پورا کرتا ہے۔ یہاں پر مقدسہ مریم بھی جیسے ہی خدا کا پیغام سنتی ہے، اس نے کہا میرے لیے تیرے قول کے مطابق ہے خدا، تیری مرضی پوری ہو، میری زندگی سے تیری مرضی پورا، میں اپنی خوشیوں کو چھوڑتی ہوں، اپنی زندگی میں ہمیشہ تیری مرضی کو پورا کروں گی۔ اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ ترک کر فوراً اس نے خدا کی مرضی کو جو ہے اولویت دی ہے۔ ہم بھی ان مقدسین کی زندگیوں سے سیکھیں، روزوں کے ایام کیسے بابرکت بنیں گے، کیسے ہماری زندگی کو بدلیں گے، کیسے ہمارے خاندانوں کے لیے سلامتی کا وسیلہ بنیں گے، جب ہم ان مقدسین کی زندگی پر غور کریں گے جن کی زندگی حلیمی کی تھی، جنہوں نے خدا کی آواز کو سنا ہے، جنہوں نے محنت کی ہے، جنہوں نے دعائیہ زندگی گزاری ہے، اور جنہوں نے اپنی مرضی نہیں بلکہ ہمیشہ خدا کی مرضی کو اولویت دی ہے۔ ہر روز آج خدا آپ کو بھی بلاتا ہے، خدا اپنا منصوبہ آپ پر بھی ظاہر کرتا ہے۔ آج ہم روزوں میں خدا کی آواز کو سنیں، جب آتے ہیں کہ خدا بتا تیرا بندہ سنتا ہے، بتا میری رہنمائی کر، میں سننے کے لیے تیار ہوں، تو مجھے بتا کہ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے بتا میرا رویہ کیسا ہونا چاہیے، میری سوچ کیسی ہونی چاہیے، مجھے مقدسین جیسا بنا دے، تاکہ میں ان کی طرح تیری آواز کو سنوں، ان کی طرح تیری تابعداری کروں، ان کی طرح تیرے ساتھ وفادار ہوں، اور ان کی طرح تیری پیروی کرتا رہوں۔ تو مقدسہ مریم کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم حلیمی اختیار کریں۔ حلیم انسان خدا کو بہت پسند ہے، جن کی زندگیوں میں حلیمی ہوتی ہے وہ بہت ہی ترقی حاصل کرتے ہیں، سرفرازی حاصل کرتے ہیں۔ جتنا انسان اپنے آپ کو حلیم کرتا ہے، خدا اتنا ہی اس کو بلند کرتا ہے۔ جیسے ہی آپ کا رویہ حلیمی کا ہوگا، آپ بہت ترقی کریں گے، بہت ترقی کریں گے۔ تو آج ہم نے سوچنا ہے کہ کیا میں سخت تو نہیں ہوں، میرا رویہ کیسا ہے، کیا میں دوسروں کی برداشت کرتا ہوں، کیا میں دوسروں کو قبول کرتا ہوں، کیا میں نرمی سے پیش آتا ہوں۔ تو ہمارے بزرگ بھی کہتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں ہمیشہ زبان کی طرح نرم رہنا، نہ کہ دانتوں کی طرح سخت، کیونکہ دانت جو ہے وہ وقت کے ساتھ سخت ہونے کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں، مگر زبان نرم ہونے کی وجہ سے زندگی بھر انسان کا ساتھ دیتی ہے۔ تو ہمیں جو ہے نرمی، کہتے ہیں کہ جو پھل ہے، جھکے ہوئے درخت کو جو پھل لگا ہوتا ہے نا، اس کا جھکاؤ ہوتا ہے۔ اس درخت کی خوبصورتی ہے کہ یہ پھلوں سے لدا ہوا ہے، اس کا جھکاؤ جو ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ درخت جو ہے یہ پھلوں سے لدا ہوا ہے۔ اور آپ کی زندگی میں جو جھکاؤ ہے، جو حلیمی ہے، عاجزی ہے، کہ آپ بھی خدا کی برکات سے لدے ہوئے ہیں، خدا آپ کو بھی بہت سی برکات عطا کرتا ہے۔ تو ہم مقدسہ مریم نے حلیمی کے ساتھ کہ اے خدا میرے لیے تیرے قول کے مطابق ہو، جیسا تو چاہتا ہے ویسی تیری مرضی پوری ہو، میری نہیں۔ تو ہم لڑائی جھگڑے ڈال لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں میری مرضی پوری، جو میں سوچ رہا ہوں وہ اچھا سوچ رہا ہوں، جو میں بتا رہا ہوں وہ سب سے اچھی بات ہے، میری سنیں۔ کیا اس بات پر ہم فورس کرتے ہیں کہ میری ہی سنی جائے، میری ہی مانی جائے؟ کیا ہم خدا کی بات کو اولویت دیتے ہیں؟ گھر میں بھی، خاندان میں بیٹھے سوچیں، دوسروں کے بھی سنیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اپنی بھی سنائیں اور ان کی بھی سنیں۔ جیڑا بندہ دوسروں دی سنن دی جیڑی یہ خوبی رکھتا ہے، خدا انہوں بڑیاں برتن ہے۔ یہ بہت بڑی خوبی ہے دوسروں کی بھی سننا۔ ہم سنانی تو بہت چاہتے ہیں مگر دوسروں کی سننا پسند نہیں کرتے۔ جب آپ دوسروں کو بھی سنیں، دوسروں کو بھی اہمیت دیں، اور یہ آپ کی حلیمی کو ظاہر کرتی ہیں۔ آندھنے کدی کسی نے پہاڑ تے چڑھ دیا، کسی نے ویکھیا پہاڑ تے؟ جدو پہاڑ تے بندہ چڑھتا ہے تے انج کر کے چڑھتا،
ਪਹਾੜ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਕੜ ਕੇ ਚੜਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਝ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਝ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜਦਾ ਪਿਆ। ਪਹਾੜ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੜਦਾ ਬੰਦਾ? ਝੁਕਾ ਹੋਇਆ, ਆਕੜ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਦਾ ਝੁਕਾਅ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਝੁਕਾਅ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਝੁਕਾਅ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਮਝੋ ਇਹ ਬੁਲੰਦੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਹਾੜ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੁਲੰਦੀ ਵੱਲ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਲੀਮੀ ਹੈ, ਝੁਕਾਅ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦਾ ਬੁਲੰਦੀ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਕੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਕੜਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੁਲੰਦੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜ਼ਵਾਲ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉਤੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਲੀਮੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਲੀਮ, ਸਮਝੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਕੜਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜ਼ਵਾਲ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਲੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ, ਮੁਕੱਦਸ ਮਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮੁਕੱਦਸ ਯੂਸੁਫ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸੀਖ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਸ ਈਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। फरिश्ता खबर की देता है कि तुझसे बेटा होगा। 9 महीने यीशु मसीह की पैदाइश से पहले ये ईद मनाई जाती है और ये पैगाम यही दिया जाता है कि तुझसे बेटा होगा। पहली बात कि अच्छी खबर कौन देता है? फरिश्ता। अच्छी खबर कौन देता है? जब मसीह खुदा मुर्दों में से जी उठा, उस वक्त भी फरिश्ते ने कहा कि वो मुर्दों में से जी उठा है। जब इसकी पैदाइश हुई तो गिदड़ियों को क्या पैगाम मिला कि एक मुनज्जी पैदा हुआ है। और आज मुकद्दस मरीम के पास भी फरिश्ता आकर जो है खुशखबरी देता है। हमेशा अच्छी खबर, चंगी खबर कौन देता है? फरिश्ता। जब आप भी दूसरों को अच्छी खबर देते हैं ना, तो बच्चा पास होकर जन्म बना, तो समझो कि तुम फरिश्तों का किरदार अदा कर दो। अच्छी खबर देने वाला फरिश्तों का किरदार अदा कर। असी दूसरों को चंगी खबर सुनाइए ना, वो अज यह हो गया, वो अज यह हो गया, समझो कि असी अच्छी खबर का वसीला बनीए। दूसरों की परेशानी वाली खबर सुनावांगे, समझो असी फरिश्ते का किरदार नहीं अदा करिए। सोचिए साडे कदम जिहड़े ने वो किसे अल वधन ते अच्छी खबर लैके वधन। अच्छी खुशखबरी दईए, अच्छी खबर दईए। हमेशा फरिश्ता ही मुकद्दस मरीम नूं सलाम करता है ते अच्छी खबर भी फरिश्ता ही दिंदा है। जदों तुसीं अच्छी खबर किसी नूं देंदे हो, समझो कि अज मैं फरिश्ते का किरदार अदा किया है। मसीह खुदावंद दे वसीले नाल आमीन।